12ویں آرٹس اور سائنس کے عزیز طلباء، آج ہم 12ویں کی نئے نصاب سے حصہ غزل سے 5ویں غزل، جس کی شاعرہ پروین شاکر ہیں، اس غزل کا مطالعہ کریں گے۔ غزل پڑھنے سے پہلے عزیز طلباء، شاعرہ کا مختصر تعارف پیش ہے۔ پروین شاکر کی پیدائش 24 نومبر 1952 کو کراچی میں ہوئی۔ انہوں نے انگریزی میں ایم اے کرنے کے بعد لسانیات اور بینک ایڈمنسٹریشن میں بھی ایم اے کیا۔ 9 سال تک تدریس کے فرائض انجام دینے کے بعد وہ پاکستان سول سروس جوائن کر کے کسٹم ڈپارٹمنٹ میں اعلیٰ عہدے پر فائز رہے۔ خوشبو، صدبرگ، خود کلامی اور انکار ان کے شعری مجموعے ہیں۔ ماہ تمام کے نام سے ان کا کلیات بھی شائع ہو چکا ہے۔ 1990 عیسوی میں انہیں پاکستان کے اعلیٰ ترین اعزاز نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ پروین شاکر کی شاعری نسائی احساسات، کیفیات اور جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ 26 دسمبر 1994 کو اسلام آباد کے ایک سڑک حادثے میں ان کی وفات ہوئی۔ تو عزیز طلباء، یہ غزل نمبر 5 پروین شاکر کی غزل کی شاعرہ کا مختصر تعارف تھا۔ اب ہم غزل کے اشعار ملاحظہ فرمائیں گے۔ اپنی ہی صدا سنوں کہاں تک، جنگل کی ہوا رہوں کہاں تک، ہر بار ہوا نہ ہوگی در پر، ہر بار مگر اٹھوں کہاں تک، دم گھٹتا ہے گھر میں حبس وہ ہے، خوشبو کے لیے رکوں کہاں تک، پھر آنکھیں ہوائیں کھول دیں گی، زخم اپنے رفو کروں کہاں تک، ساحل پہ سمندروں سے بچ کر، میں نام تیرا لکھوں کہاں تک، تنہائی کا ایک ایک لمحہ، ہنگاموں سے قرض لوں کہاں تک، سکھ سے بھی تو دوستی کبھی ہو، دکھ سے ہی گلے ملوں کہاں تک، منسوب ہو ہر کرن کسی سے، اپنے ہی لیے جلوں کہاں تک۔ عزیز طلباء، اس غزل کا آخری شعر ہے۔ آنچل میرے بھر کے پھٹ رہے ہیں، پھول اس کے لیے چنوں کہاں تک۔ عزیز طلباء، یہ پروین شاکر صاحبہ کی غزل کے اشعار ہم نے سنے۔ آپ لوگ اپنے طور پر، میں آپ کو ویڈیو پہ بھیج رہا ہوں، اس غزل کے اشعار کو ایک بار اپنے پڑھیے اس کو، تاکہ الفاظ کی مانوسیت آپ کو ہو۔ پروین شاکر، عزیز طلباء، پروین شاکر جدید شاعری کی مستند نمائندہ شاعرہ ہیں، جو خالص خواتین کے دائرے میں اپنی مختصر زندگی گزاری۔ ہرچند کے استاد سے بیوروکریٹ میں ہو گئیں، اس کے باوجود انہوں نے اپنی شاعری کی مرکزیت کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ویسے ان کا پسندیدہ موضوع نفسیات ہی رہا ہے، جو خواتین اور بچوں کے ارد گرد تک ہی محدود رہا۔ اس کی دلیل کے طور پر ان کے یہ اشعار کافی ہیں۔ جگنو کے دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے، لڑکیوں کے دکھ عجب ہوتے ہیں سکھ اس سے عجیب، ہنس رہی ہیں اور کاجل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ، مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلہ کیا، منصب دلبری پہ کیا مجھ کو بحال کر دیا۔ زیر نظر غزل تو مکمل طور پر نسائی حساسیت کا احاطہ کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اس میں تنہائی، جدائی، ایثار و قربانی اور وصل کے معنی ملاقات ہیں، وصل کے آج جیسے خالص نسوانی جذبات کا اظہار استعاراتی و تمثیلی طور پر بڑے ہی اچھے انداز میں کیا گیا ہے۔ ویسے بھی جدید اردو شاعری کی اساس یہی اشارہ و کنایہ ہیں۔ جدید شاعری کو سمجھنا کار دارد والا معاملہ ہے، کیونکہ اکثر وہ حالات کا آئینہ دار ہوتی ہیں
لازمی بات ہے کہ کسی بھی فنکار پر پہلا اثر اپنے ماحول کا ہوتا ہے۔ جہاں وہ آنکھ تو کھولتا ہی ہے بلکہ پروان بھی وہیں چڑھتا ہے، ایسے میں اس کی نشوونما میں اور اس کے فن کے ارتقاء میں انہی نقوش کا ابھر کر آنا لازمی ہوتا ہے۔ چونکہ مذکورہ غزل مکمل طور پر نسوانی جذبات کی عکاس ہے، اس لیے اسے عام حالات سے جوڑ کر دیکھیں گے تو شاید ہم اپنے موضوع سے بھٹک کر کسی اور ہی دشت کی سیاحی کرنے لگیں گے۔ لہٰذا ہم اب پروین کے اس مرصع غزل کو اس کے شعروں کی ترتیب سے دیکھیں گے، حالانکہ ان میں بہت گہرائی و گیرائی نہیں۔ پروین نے اپنی دیگر غزلوں اور نظموں کی طرح اس میں بھی استعارات کا استعمال کر کے ایک عورت کے جذبات کو کرتاس کے حوالے کیا ہے۔ غزل کا پہلا شعر ہے: عزیز طلباء و طالبات، اپنی ہی صدا سنوں کہاں تک، جنگل کی ہوا رہوں کہاں تک۔ اولا مصرعے میں صدائے بازگشت، آواز کا لوٹنا پلٹنا ہے، تو ثانی میں دشت کی خونخوار ہواؤں کا تذکرہ کر کے یہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہجر کے غم سے اس کو اس قدر تنہا کر دیا ہے کہ اس کے اندرون سے اٹھتے ہوئے آوازیں اس کو بازگشت کے سما لگتے ہیں، جس سے وہ بے چین ہو جاتی ہیں اور اس کے پاداش میں وہ جنگل کی ہوا کا روپ دھارن کر لیتی ہے، جو خونخواری کی علامت کے طور پر استعمال کی گئی ہے۔ جنگل کی ہوا آواز سے یہ مراد بھی لی جا سکتی ہے کہ وہ جنگل میں پیدا ہوتی ہے، اٹھتی ہے، گونجتی ہے اور ایک مدت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اس کا کسی پر کوئی اثر واقع نہیں ہوتا، یعنی اسے سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ شاعرہ کا کہنا ہے کہ اس کے دل کی آواز کو سننے والا کوئی نہیں۔ عزیز طلباء، دوسرا شعر ہے اس غزل کا: ہر بار ہوا نہ ہوگی در پر، ہر بار مگر اٹھوں کہاں تک۔ اس عاشق کے کان ہر آن دروازے پر ہونے والی دستک کے منتظر رہتے ہیں۔ ہواؤں کا جھونکا بھی دروازے کی کنڈی کھڑکا جاتا ہے اور وہ اپنے محبوب کی آمد کی آس و امید لیے کہ کبھی تو ایسا ہوگا کہ ہواؤں کی بجائے اس کا اپنا محبوب اس کے در پر آ جائے۔ اسی امید و بیم کی کیفیت کو شعر میں شاعرہ نے بخوبی واضح کیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس غزل کا تیسرا شعر ہے: دم گھٹتا ہے گھروں میں وہ حبس ہے، خوشبو کے لیے رکوں کہاں تک۔ عزیز طلباء و طالبات، اس شعر کو سمجھیے۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے، شاعرہ کہتی ہے کہ گھر ایک قفس کی صورت اختیار گیا، قفس یعنی پنجرا، جہاں گھٹا ٹوپ اندھیرا اور حد سے زیادہ حبس یعنی گرمی، گھبراہٹ اور بے چینی ہے۔ اس قبیل کی تمام تر کیفیات دراصل دل کے اندرونی جذبات ہیں۔ گھر سے مراد دل ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ہجر محبوب میں کوئی بتی گل کر کے بیٹھ گیا ہو یا پنکھا و ایئر کولر تک کو الوداع کہہ دیا ہو، لیکن یہاں بڑی چابکدستی کے ساتھ نسوانی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے پروین شاکرہ اس بات کی یقین کا بھی اظہار ہے کہ اس کے آ جانے سے فضائیں معطر ہو جائیں گی۔ یہاں شاعرہ نے اپنا روایتی نقطہ خوشبو برت کر واضح بھی کر دیا کہ اس کا محبوب اس کے لیے کس قدر اہمیت، قدر منزلت کا حامل ہے، لیکن تاخیر نے اسے تذبذب میں مبتلا کر دیا ہے کہ آخر کب تک وہ اس کی یادوں کو اپنے دل میں سجا کر رکھے گی۔ اب تو اس کے صبر کا باندھ ٹوٹنے ہی والا ہے۔ عزیز طلباء، اس غزل کا چوتھا شعر دیکھیے: پھر آ کے ہوائیں کھول دیں گی، زخم اپنے رفو کروں کہاں تک۔ رفو کے معنی سینہ ہے۔ شاعرہ اپنے محبوب سے ملن کی آس لیے غم زدہ ملول ہو کر اس کا انتظار کرتی رہی اور کرچی ہوتے اپنے وجود کو کس طرح سنبھالا دے رہی تھی، لیکن الڑ ہوائیں اس کے ساتھ سرگوشیاں کر کے اس کے لولہان وجود اور دل کا راز جان کر اسے شرمسار کرنے کی صحیح و کوشش کریں گی، جس کے سبب اس کے مندمل زخموں کے لیے ایک بار پھر ہر ہوا نے کا خدشہ لاحق ہے۔ عزیز طلباء، پانچواں شعر دیکھیے غزل کا: ساحل پہ سمندروں سے بچ کر میں نام تیرا لکھوں کہاں تک۔ اس کو سمجھیے، چار سمت اس کی محبت کے دشمن منڈلا رہے ہیں، اس کے باوجود اس کی محبت کی قندیل کو کسی طور روشن رکھنے میں کامیاب ہے، لیکن کب تک؟
وہ اپنے جذبات اور اپنی محبت اس کے نام کرنے کا اور اپنی ایثار و قربانی کا مظاہرہ کر سکے گی۔ ساحل اور سمندر یا ساحل اور سمندر کی لہروں کا تعلق مستقل ہے، لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ ساحل کو بہرحال لہروں کے تھپیڑوں کو جھیلنا ہے۔ یہاں ساحل اور سمندروں کے استعاروں نے شعر میں معنویت کا ایک جہان پیدا کر دیا ہے۔ عزیز طلبہ، پروین شاکر صاحبہ کی غزل کا چھٹا شعر دیکھیے۔ تنہائی کا ایک ایک لمحہ ہنگاموں سے قرض لوں کہاں تک۔ شعر کو سمجھیے، میں ہنگاموں سے تنہا کا ایک لمحہ کب تک قرض لیتی رہوں گی۔ اس کے اندرون میں ہنگامہ محشر برپا ہے، اس قدر شور برپا ہے کہ اب تو اسے اپنے دل کی صدائے بازگشت، یعنی پلٹ کر آنے والی آواز، گھوم کر آنے والی آواز کو صدائے بازگشت کہتے ہیں، سننے کے لیے بھی ایکانت و تنہائی میسر نہیں ہو رہی ہے۔ ان ہنگاموں کا سامنا کرتے ہوئے انہی میں سے سکون و تنہائی کے لمحات حاصل کرتے کرتے وہ تھکن کا شکار ہے۔ ہنگاموں سے تنہائی کو بطور قرض لینے کا استعارہ اس کے اندر مچی قیامت کو صاف طور پر اجاگر کرتا ہے۔ اس شعر میں نفس مضمون بہت عمدہ باسلیقہ ہے، جسے شاعران نے اپنے فنکارانہ چابک دستی و مہارت سے اس خوبی کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ تعدیر اسی شعر سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، غزل کا 7واں شعر دیکھیے۔ سکھ سے بھی تو دوستی کبھی ہو، دکھ سے ہی گلے ملوں کہاں تک۔ یہ شعر کثیر جہتی ہے، آپ مختلف زاویوں سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ زندگی کے ہیں نشیب و فراز، نامساعد حالات، عدم مساوات وغیرہ وغیرہ ایسے نکات ابھر کر سامنے آتے ہیں جسے بیان کرنے کو ایک دفتر درکار ہوگا۔ البتہ یہاں پر غزل جس موضوع پر رواں دواں ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اسے فراق یار کے تناظر میں بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ آس و امید کے ہاں نہ کے دوراہے پر کھڑی محبت اب یہ شکایت کرنے پر مجبور ہے کہ وہ فراق یار کے سبب سکون و راحت کو ترس کر رہ گئی ہے، اور یہ کیفیت و حالت کب تک رہے گی اس کی بھی میعاد معین نہیں ہے۔ ایسے میں ایک سے حالات سے طویل عرصے تک نبرد و آزما ہونا بھی اپنے آپ میں نومیدی کے نقوش ابھارنا شروع کر دیتی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس غزل کا 8واں شعر دیکھیے۔ منسوب ہوں ہر کرن کسی سے، اب اپنے ہی لیے جلوں کہاں تک۔ شاعرہ کہتی ہیں، ابھی تک اس غزل کے حوالے سے اس کے پس منظر تک ہم پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ تھا کہ کوئی معشوق اپنے عاشق کے انتظار میں یاسیت کا شکار ہے، لیکن ایک بار پھر شاعرہ نے اپنے روایتی فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے قیاس و اندازوں کی بساط ہی الٹ کر رکھ دی کہ یہ ساری ہجر یاس کی حشر سامانیہ محض ایک تخیلی محبوب کے لیے تھی، جبکہ اس کا حقیقت سے دور دور تک واسطہ ہی نہیں ہے، کیونکہ معشوق خود یہ اعتراف کر رہا ہے کہ وہ اپنی ہی پیدا کی ہوئی جذبات کی آگ میں تنہا جل رہا ہے، جبکہ اس کو بھی کسی کرن سے انتساب تعلق ازحد ضروری ہے۔ کرن کا استعارہ یا محبوب کو واضح کرتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس غزل کا آخری شعر ہے۔ آنچل میرے بھر کے پھٹ رہے ہیں، پھول اس کے لیے چنوں کہاں تک۔ دیکھیے شعر کو سمجھیے۔ محبوب کی آمد کا انتظار اس قدر طویل ہے کہ شاعرہ بے بس صبر کے اب صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوٹنے کو ہے۔ یہاں پھول چننے کے عمل کو انتظار کی گھڑیوں سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، جبکہ آنچل تعلی ہیں دل کی حالت بیان کرنے کے ضمن میں۔ الانتظار اشد من الموت کے منہ بولتی تصویر ہے۔ پروین شاکر کا یہ شعر انہوں نے اپنے اور شعر میں اسی پھول چننے کی بات کی ہے۔ میں پھول چنتی رہی اور مجھے خبر نہ ہوئی، وہ شخص آ کے میرے شہر سے چلا بھی گیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ اردو ادب کی معنی شاعرہ پروین شاکر کے غزل کے 9 اشعار تھے، جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس نظم غزل کو ایک بار اپنے طور پر پڑھیے، اپنے بیاضوں میں ایک بار لکھ کر نکالیے، اور فہرست اللغات ڈکشنری کا استعمال کر مشکل الفاظ کو از خود نکال کر اپنے بیاضوں میں لکھ کر نئے الفاظ و معنی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہاں آج نئے نصاب سے حصہ غزل سے ہماری 5ویں غزل ختم ہوا چاہتی ہے۔